اب میرے دوستوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ انصاف، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس عورت نے روک لیا اور کہنے لگا کہ اللہ کی قرآن زیادہ حقدار ہے یا آپ کے باتیں زیادہ حقدار ہے، آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب ہی اتباع کی زیادہ حقدار ہے، لیکن ہوا کیا آپ کہے، آپ بتا تو دیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. اب میرے دوستوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ انصاف، ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر چڑھے اور لوگوں کی ایک کثیر مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا، لوگوں، عورت کی مہر زیادہ نہ بندہ کرو، آئندہ مجھے کسی کے متعلق یہ خبر نہ پہنچے کہ اس نے اس مقدار سے زیادہ مہر دیا، حق مہر دیا، جس مقدار میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر دیا یا اس کی طرف بھیجا گیا، نہ یہ کہ میں اس سے زیادہ مقدار بیت المال میں مقرر کروں گا جو زیادہ حق مہر باندھیں گے۔ یہ فرما کر منبر سے نیچے اتر آئے۔ راستہ میں ایک قریش کی عورت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا اور کہنے لگی، اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بتائیے اللہ کی کتاب قرآن اتباع کی زیادہ حقدار ہے یا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات زیادہ حقدار ہے؟ یہ عورت صحیح کہتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقعی خطا ہو گئی۔ اب خطا ہونے کے بعد پھر اس بات کو، خطا کو اقرار کرتے ہوئے، اس بات کو تصدیق کرتے ہوئے اپنے غلطی کا اقرار کرنا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ میرے دوستو، اس دنیا کے اندر کوئی بھی امیر، کوئی بھی جج اگر وہ اپنا فیصلہ غلط بھی کر دے، میرے دوستوں، وہ اس کو اقرار کرتے ہوئے اپنے غلطی کو تسلیم نہیں کریں گے اور وہ اسی کے اوپر اڑے رہیں گے اور ضد پر اڑے رہیں گے کہ نہیں، میں نے کبھی کسی صورت میں غلطی نہیں کیا۔ 1000 قسم کی اس میں دلائل قائم کرنے کی کوشش کریں گے، 1000 قسم کی بہانہ ڈھونڈ کر جو وہ لا کر پیش کریں گے کہ نہیں، میں نے فیصلہ کوئی بھی غلط نہیں کیا۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس عورت نے روک لیا اور کہنے لگا کہ اللہ کی قرآن زیادہ حقدار ہے یا آپ کے باتیں زیادہ حقدار ہے، آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب ہی اتباع کی زیادہ حقدار ہے، لیکن ہوا کیا آپ کہے، آپ بتا تو دیں۔ نہ، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب ہی اتباع کی زیادہ حقدار ہے، لیکن ہوا کیا، وہ کہنے لگی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی لوگوں کو عورتوں کا زیادہ مہر باندھنے سے منع کیا ہے، حالانکہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ اور اگر تم بجائے ایک بیوی کی دوسرے بیوی کرنا چاہو اور تم اسے ایک کو انبار کا انبار مال دے چکے ہو، انبار کی انبار مال دے چکے ہو، تو تم اس میں سے کچھ بھی مت لو، اس میں سے کچھ بھی مت لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہر ایک عمر سے زیادہ فقیہ ہے۔ پھر واپس منبر کی طرف تشریف لے گئے اور لوگوں سے فرمایا کہ میں نے تمہیں عورتوں کا مہر مقرر مقدار سے زیادہ بندھنے سے منع کیا تھا، لیکن اب حکم یہ ہے کہ ہر شخص جیسے چاہے اپنے مال میں سے تصرف کرے۔ اللہ کی یہ قرآن کی آیات سننے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی عورت کی فیصلہ کو صحیح قرار دی ہے اور اپنی فیصلہ کو غلط قرار دے کر اقرار کرتے ہوئے پھر اس آیات کے اوپر وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ اگر تم چاہو، اگر تم بجائے ایک بیوی کی دوسری بیوی کرنا چاہو تو تم ایک کو انبار کا انبار مال دے چکے ہو، تو تم اس میں سے کچھ بھی مت لو۔ یہ اللہ نے فرما دی ہے۔
تو اللہ کی قرآن کی بات یعنی زیادہ حق رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب ہی اتباع کی زیادہ حقدار ہے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا ہے کہ ہوا کیا، کہنے لگی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ ابھی لوگوں کو عورتوں کے زیادہ مہر بننے سے منع کیا. اللہ جل شانہ کا یہ ارشاد ہے. لیکن میرے دوستوں آج ہمارے یہاں کوئی جج غلط فیصلہ دینے کے بعد کبھی اقرار کریں گے کہ اگر میں نے غلط فیصلہ دے دی، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کرنا، پھر دوبارہ اپنی مقام پر کھڑے ہو کر دوسرا فیصلہ جاری کریں گے؟ نہیں، بلکہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے. تو عدل انصاف کی بات کرنے والے میرے دوستوں یہی تو تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل انصاف. لیکن آج ہمارے اس دنیا کی عدل انصاف کرنے والے عدالتیں میرے دوستوں اپنا مرضی کا فیصلہ دیتے ہیں اور ہمدردانہ فیصلہ دیتے ہیں. لیکن میرے دوستوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ہمدردانہ فیصلہ نہیں دیتے تھے. قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے. جیسے ہی اللہ کی قرآن ان کی سامنے بطور دلیل پیش کیا، اسی وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کو مان گئے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں لڑائی میں تشریف لے گئے تھے. جب فتح منصور ہو کر واپس لوٹے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ہو کر جب واپس لوٹے تو ایک سیاہ فام بچی حاضر خدمت ہوئی اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ رب العزت آپ کو صحیح سلامت واپس کیا یا آپ فتح نصیب فرمائے، آپ زندہ واپس آ جائیں، اگر اللہ نے آپ کو صحیح سلامت واپس کیا تو میں آپ کی سامنے دب بجاؤں گی. وہ لڑکی کہنے لگی، سیاہ فام بچی یہ کہنے لگا کہ اللہ رب العزت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سلامت واپس کیا تو میں منت مانگی تھی کہ بھائی میں دب بجاؤں گی اور گیت گاؤں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے منت مانگی؟ تو کہنے لگا، وہ کہنے لگی ہے کہ جی ہاں میں نے منت مانگی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے تم بجاؤ. وہ دب بجاتے رہے، گیت گاتے رہے. اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، وہ دب بجاتے رہے اور گیت گاتے رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضرت عثمان غنی تشریف لائیں نا، وہ بجاتے رہی. پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اس بچی نے اپنے کو دب زمین پر پھینکی اور خوف اور ڈر کی مارے بیٹھ گئی اور پھر کپ کپانا شروع کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیطان بھی تجھ سے خوف کرتا ہے، شیطان بھی تجھ سے ڈر جاتا ہے، شیطان تجھ سے ڈر جاتا ہے. یہ شیطان کی کام تھے، یہ شیطان کی کام تھے. وہ جو سیاہ فام بچی تھی وہ دب بجا رہی تھی، گیت بھی گا رہی تھی. پھر اس کی بعد ابوبکر صدیق تشریف لائیں، عثمان غنی تشریف لائیں، حضرت علی المرتضیٰ تشریف لائیں. پھر جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں تو وہ لڑکی اپنے دب کو اٹھا کر پھینکی اور زمین میں اسی وقت بیٹھ گئے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شیطان بھی آپ سے ڈر جاتے ہیں، تجھ سے شیطان بھی خوف کھاتا ہے، شیطان بھی تجھ سے خوف کرتا ہے.